نیکسٹ ورلڈ وار جو ہو جائے وہ پانی کے اوپر ہو. لوگ دوبارہ پانی کے لیے ایسے لڑیں گے کہ یہ کوئی سونا ہو یا اس سے بھی اوپر کوئی چیز. انڈیا کی بات کرے تو ہمانچل میں جو فلڈنگ ہوا 2022 میں دیکھے، 2023 میں دیکھے جو ناردرن ریجنز ہے، اور پاکستان میں ہم دیکھے کہ گلوف آؤٹ بسٹ جو ہوئے، گلیشیئر لیک آؤٹ بسٹ، جس کی وجہ سے کتنی جانیں ضائع ہو گئی، کتنے لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے. ہم اس بات کو ہمیں چھوڑنا چاہیے کہ یہ تو صرف ہمارے اوپر سامنے ایک ٹیزر ہے. آگے جب یہ اپنے ایکسٹریم لیول تک جائے گا تو پھر لوگوں کو کیا کیا سامنا کرنا پڑے گا. پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہوگا، ان کے لیے کھانے کے لیے خوراک کا وہ ذخیرہ ان کے پاس نہیں ہوگا، کہ ہمیں آنے والے نسلوں کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ ان کا کیا قصور ہے کہ جن کے ہم یہ تحفہ دے رہے ہیں کہ ان کے لیے پانی بھی نہ ہو. ہم ان کو یہ تحفہ دے رہے ہیں کہ ان کو پولیوٹڈ ایئر میں ہم سانس لینے دیں. جب کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں تو ہم سرحدوں سے ہٹ کے ایک انسانیت کے بیس پہ ہم بات کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم صرف انڈیا کی سیکیورٹی کو دیکھیں، ہم پاکستان کی سیکیورٹی کو دیکھیں، ہم ایک کلیکٹیو سیکیورٹی دیکھ رہے ہیں، جس میں جب گلیشیئر آؤٹ بسٹ ہوگا، جب آپ کے گلیشیئر پگھلیں گے، جب آپ کا پانی کا جو سی لیول ہے وہ رائز ہوگا. فار ایگزامپل آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں، آپ انڈونیشیا کو دیکھیں، ان میں سی لیول رائز ہے اور کوسٹل ایریاز ڈوبنے کے قریب پہنچ گئے ہیں. تو آپ یہ جسٹ ایگزامپل ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو فلڈنگز ہے، اس کے بعد کھانے کا قلت سب سے بڑا، اور پانی کا قلت. یہ جو گرمی بڑھے گی، اس کے بعد جو ہمارا ایٹماسفیئر اور ہمارے لینڈ جو ہے وہ بیرن ہوں گے، اگانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، پانی نہیں ہوگا. تو پھر ہم اس کے الٹرنیٹیو کیا کر سکتے ہیں؟ پانی کا ضرورت جو ہے صرف انڈیا کو نہیں ہے، صرف پاکستان کو نہیں ہے. یہ صرف جو کلائمیٹ چینج ہے، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں 2-3 ڈگری سیلسیس بڑھ جائے گا تو انڈیا میں نہیں بڑھے گا. جب بڑھے گا تو یہ دونوں ممالک میں بڑھے گا. جب ایئر پولوشن کا انڈیا کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہی ایٹماسفیئر ہم بھی شیئر کر رہے ہیں، اسی پولوشن سے ہم بھی افیکٹ ہوں گے، ہمارے پیپلز بھی افیکٹ ہوں گے، ہمارا لائف سٹائل بھی افیکٹ ہوگا. کلائمیٹ چینج ہے، اس کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں، اس پہ جو اثرات ہوتے ہیں اس کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کاربن ایمیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم میتھین جو گیسز ہے جو کہ بڑھ رہے ہیں، فصلوں کو جلانے، جو فصلوں کے بعد جو رہتی ہے ان کو جلانے کے بعد جو گیس ہوا میں آتا ہے، اس میں میتھین جو ہے ایٹماسفیئر میں کلیکٹ ہو جاتا ہے، اس سے اسموک ہو جاتا ہے جو کہ سردیوں میں سانس لینے بھی مشکل ہوتے ہیں. ہم اس کو کم کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم الیکٹرک وہیکلز کی طرف شفٹ ہو سکتے ہیں، ہم پبلک ٹرانسپورٹ کو ترجیح دے سکتے ہیں. بعد ہم سولر ونڈز، جو سولر انرجی ہے، ونڈ انرجی ہے، ہم اس کی طرف جا سکتے ہیں. جی تو دوستو، میں ہوں علی رضا، اور آج جس ٹاپک کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ نہ صرف پاکستان کا بلکہ اگر بات کی جائے تو یہ پوری جنوبی ایشیا کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے. آج ہم بات کریں گے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اور میرے ساتھ دانش اکبر صاحب موجود ہیں. السلام علیکم دانش بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام علی رضا بھائی، الحمدللہ. آپ بتائیں، آپ خیریت سے؟ بہت بہت شکریہ دانش بھائی. میرا بیسیکلی اس ٹاپک کا جو انتخاب کرنے کی وجہ ہے وہ نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سے لوگ اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ آواز اٹھائی جا رہی ہے. اسپیشلی اگر بات کی جائے جنوبی ایشیا کے، نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت، بنگلہ دیش، نیپال جیسے ممالک کے اندر بھی جو ہے وہ اس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ آواز اٹھائی جا رہی ہے. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا، پہلے مجھے بتاتے چلیں آخر یہ ایک اتنا زیادہ برننگ ایشو کیسے بن گیا ہے؟ جی جی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے اس ٹاپک کو ایز اے ٹرینڈنگ ٹاپک نو ڈیز آپ نے سلیکٹ کر لیا ہے. کہ یہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ اس لیے بن گیا ہے کہ کیونکہ آج کل ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈسٹریلائزیشن کی طرف جس طرح جو 21st سینچری میں دنیا چلی گئی ہے، 20 سینچری اینڈ 21st سینچری میں، اس کے کچھ آؤٹ کمس تو ہونے تھے جو نیچر کے اگینسٹ ہم لوگ گئے ہیں. جس طرح دنیا انسانوں نے نیچر کے ساتھ کھیلا ہے، اس کے کچھ آؤٹ کمس تو ہونے ہی تھے. جس طرح ہم انڈسٹریلائزیشن گئے وہ بالکل مدر نیچر کے اپوزٹ تھے، اور اس کے ہمیں آؤٹ کمس یہ ملے کہ ہم لوگوں نے سب سے زیادہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ تھا وہ ریلیز کرنا سٹارٹ کیا. گرین ہاؤس گیسز فار ایگزامپل میتھین وغیرہ ہو گئے، وہ ایٹماسفیئر میں اتنے زیادہ بڑھ گئے جس کی وجہ سے ہمارا اوزون لیئر ڈیمیج ہونا سٹارٹ ہو گیا، اور ہمارا جو ہے ٹمپریچر کچھ ڈگریز سے رائز ہونا سٹارٹ ہو گیا. جس کا افیکٹ ہمیں یہ پڑا کہ ایک تو اوزون لیئر ڈیمیج ہونے سے ہمارے اوپر جو مضر سورج کے شعاعیں ہیں وہ پڑنا سٹارٹ ہو گئے، جیسے جو دل کی کینسر کے سبب بن گئے.
اور دوسری جو بات ہے جو ٹمپریچر رائز ہو گیا اس کی وجہ سے جو گلیشیئرز ہے وہ میلٹ ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو گرمی کا جو گلوبل وارمنگ جس کا کانسیپٹ ہے وہ بڑھنا سٹارٹ ہو گیا ہے، جس کی کچھ آؤٹ کمز ہے جو کہ نہ صرف ساؤتھ ایشیا بلکہ پوری دنیا کو جو انکم سے وہ بھگتنے پڑیں گے، جس میں کلائمیٹ چینج ہے، فوڈ سیکیورٹی ہے، جس میں پانی کی قلت ہے، اور دوسری چیز ہے جس میں ہیلتھ ایشوز ہے جو کہ دنیا کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فیوچر میں. دانش بھائی آپ نے گلیشیئر کی بات کی تو یہاں پہ میں چاہوں گا کہ آپ سے ہمالیہ کے گلیشیئر کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جائے. اس کو آبی ذخیرہ بھی کہا جاتا ہے، اور جس طریقے سے یہ بیلٹ ہو رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اور بھارت جیسے ممالک پر اس کے کیا اثرات جو ہے وہ مرتب ہو سکتے ہیں؟ جی جی، جس طرح آپ نے ہمالیین گلیشیئرس کی بات کی ہے، جس طرح یہ جو بیلٹ ہے جو ہمارا ساؤتھ ایشیا ہے، یہ اس طرح بلیسڈ بیلٹ ہے کہ یہ نیچرل ریسورسز سے بھرا پڑا ہے، جس میں گلیشیئرز ہو گئے، دوسرے چیزیں ہو گئے، جس میں ریئر ارتھ منرلز ہو گئے، اور بھی دوسری چیزیں جس کو ابھی گنوانے میں بیٹھ جاؤں تو بہت لمبی لسٹ چلی جائے گی. یہ ایک ایسی بلیسنگ ہے جو کہ اس کے اگر ختم ہونے سے، اس کے میلٹ ہونے سے جو اثرات ہیں نہ صرف ہم پہ پڑیں گے بلکہ پوری دنیا میں پڑے گی. وہ اس طرح سے سب سے پہلے اس پہ جو ہیویلی ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا ہے ہمارا ساؤتھ ایشیا، اور اس پہ جو ہے واٹر چینل، فریش واٹر جو ریسورس ہے وہ ہے ہمارے ہمالیین گلیشیئرز ہے. اور دوسری جو ہمارے ناردرن ایریاز پاکستان میں جس میں جی بھی آتا ہے اور چترال ریجن ہے، اس میں جو گلیشیئرز ہے جب وہ میلٹ ہوں گے تو لوگوں کو پینے کے لیے صاف شفاف پانی نہیں ملے گا. اور دوسرا جو ہوگا کہ وہ دریائے ایک حد تک تو بڑھ جائیں گے جس سے لوگوں کے زمین تو چلی جائے گی، لیکن جب گلیشیئر زیادہ پگھلیں گے تو پانی کی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. فریش واٹر جو اگلے کچھ سالوں میں، چند ڈیکیڈز میں ہمیں یہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ میں بھی نیکسٹ ورلڈ وار جو ہو جائے وہ پانی کے اوپر ہو. لوگ دوبارہ پانی کے لیے ایسے لڑیں گے کہ یہ کوئی سونا ہو یا اس سے بھی اوپر کوئی چیز ہو، ایلیمنٹ ہو. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جو ہے ہمارے فصلیں جو اگنے تھے ان کو پانی نہیں ملے گا تو پھر قحط آئے گا، انسانوں کو کھانے کے لیے فوڈ سیکیورٹی تھریٹ کا سامنا ہوگا. اور جس کی وجہ سے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنی ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا کو کوئی پوری دنیا میں اتنی پروڈکشن پاور ہو کہ وہ اتنی ڈینسلی ایریا کو فیڈ کر سکے، جس میں انڈیا کو ہو گیا، پاکستان ہو گیا، چائنا ہو گیا. جو موسمی تبدیلی ہے جس میں گلیشیئر آؤٹ بسٹ ہے، کیونکہ پانی کا ضرورت جو ہے صرف انڈیا کو نہیں ہے، صرف پاکستان کو نہیں ہے. یہ صرف جو کلائمیٹ چینج ہے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں 2-3 ڈگری سیلسیس بڑھ جائے گا تو انڈیا میں نہیں بڑھے گا. جب بڑھے گا تو یہ دونوں ممالک میں بڑھے گا. جب ایئر پولوشن کا انڈیا کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہی ایٹماسفیئر ہم بھی شیئر کر رہے ہیں، اسی پولوشن سے ہم بھی افیکٹ ہوں گے، ہمارے پیپلز بھی افیکٹ ہوں گے، ہمارا لائف سٹائل بھی افیکٹ ہوگا. اس لیے جو ہم آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا نے جو انڈس واٹر ٹریٹی کو ہولڈ کیا ہوا ہے، جو پانی کو ایز اے ویپن کی طرح یوز کر رہا ہے. یا دوسری طرح ہم اپنے سیاسی اختلافات میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ ہم اس چیز کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے. لیکن دنیا میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. فار ایگزامپل COP30 ہو گیا یا COP21 ہو گیا جو پیرس ایونٹ ہوا تھا، سمٹ ہوا تھا، اس کے بعد دنیا اس طرف دیکھ رہی ہے. لیکن جس مطلب سیریسنس سے جتنا ایفرٹ اس میں پٹ کرنا چاہیے وہ ہم لوگ پٹ نہیں کر رہے ہیں. ہماری طرف سے یہ لے کے آ رہی ہے. ہمیں جوائنٹ سٹیپس لینے چاہیے، جوائنٹ پالیسی لینی چاہیے، سرحدوں کو بلائیں، باقی اپنے اندر جو ضد ہے، جو سیاسی اختلافات ہیں، ان سب کو بلا کے انسانیت کے لیے ہمیں ایک ہونا چاہیے. ایک پیج پہ آ کے ہمیں اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جس میں ہم میٹیگیشن کر سکتے ہیں، جس میں ہم لوگ وہ ایڈپٹیشن کر سکتے ہیں، جس میں ہم ایسی کوئی چیز اس کے متبادل کوئی انرجی سورس لے کے آئے کہ برننگ فوسل فیول کی جگہ ہم ونڈ مل کی طرف جائے. ہم کاربن جو امیٹرز ہیں جس میں چائنا لیڈ کر رہا ہے، سیکنڈ نمبر پہ یو ایس اے، تھرڈ نمبر پہ انڈیا ہے، فورتھ نمبر پہ یورپین یونین ہے. تو ہمیں اس طرح دھیان دینا چاہیے کہ جو انڈسٹریلائزڈ ہے، جو اکنامیکل مضبوط کنٹریز ہے، ان نے آگے آ کے ایک سٹیپ لینا چاہیے تاکہ ہم اس سے نپٹ سکیں. فار ایگزامپل کہ ورلڈ بینک کو اس کو جو پروجیکٹ ہے کلائمیٹ چینج کا، اس کو فنڈ تو کر رہی ہے لیکن اتنا انف نہیں ہے کہ ہم جو فلڈنگ ہو رہے ہیں، جو لوگ اپنے گھروں سے جا رہے ہیں، جو لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، کہ ہم اس کو
متبادل کر سکے، ان کو کچھ پرووائڈ کر سکے، یہ انف نہیں ہے۔ اسی طرح ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے اور دوسرے کنٹریز ہے جو ڈیولپ کنٹریز، جن کی وجہ سے سب سے زیادہ کاربن ایمیشن ہو رہا ہے، تو ان کو آگے آگے ان کا جو ہے کمپنسیٹ کرنا چاہیے۔ اگر اس کے اوپر نہیں ہماری طرف سے یا اگر اس طریقے سے دھیان نہیں دیا جاتا تو کس طرح کے چیلنجز ہیں جو کہ آنے والے ٹائم میں مزید بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی آپ دیکھیں انڈیا کی بات کریں تو ہمانچل میں جو فلڈنگ ہوا 2022 میں دیکھیں، 2023 میں دیکھیں جو ناردرن ریجنز ہے، اور پاکستان میں ہم دیکھیں کہ گلوف آؤٹ بسٹ جو ہوئے گلیشیئر لیک آؤٹ بسٹ، جس کی وجہ سے کتنی جانیں ضائع ہو گئی، کتنے لوگ اپنے گھروں سے نکل گئے۔ ہم اس بات کو ہمیں چھوڑنا چاہیے کہ یہ تو صرف ہمارے اوپر سامنے ایک ٹیزر ہے، آگے جب یہ اپنے ایکسٹریم لیول تک جائے گا تو پھر لوگوں کو کیا کیا سامنا کرنا پڑے گا۔ پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہوگا، ان کے لیے کھانے کے لیے خوراک کا وہ ذخیرہ ان کے پاس نہیں ہوگا، تو پھر ہمیں اس بات کی سوچنا چاہیے کہ ہمیں آنے والے نسلوں کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ ان کا کیا قصور ہے کہ جن کے ہم یہ تحفہ دے رہے ہیں کہ ان کے لیے پانی بھی نہ ہو، ہم ان کو یہ تحفہ دے رہے ہیں کہ ان کو پلیوٹڈ ایئر میں ہم سانس لینے دیں، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ کہ جہاں ہم اس کے ڈرا بیکس کے اوپر بات کر رہے ہیں وہاں ہمیں کچھ ایسے پوائنٹس کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے جس سے ہم ان چیزوں پہ قابو پا سکتے ہیں، ان کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے۔ کلائمیٹ تبدیلی جو ایک بہت بڑی آ رہی ہے اس کو پازیٹیو وے میں ہم کس طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں، تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں گے آپ؟ جی جی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ میٹیگیشن اور ایڈپٹیشن، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں۔ میٹیگیشن میں ہم یہ کریں گے کہ اس کے متبادل جو کلائمیٹ چینج ہے اس کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں، اس پہ جو اثرات ہوتے ہیں اس کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم کاربن ایمیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم میتھین جو گیسز ہے جو کہ بڑھ رہے ہیں فصلوں کو جلانے، جو فصلوں کے بعد جو رہتی ہے ان کو جلانے کے بعد جو گیس ہوا میں آتا ہے اس میں میتھین جو ہے ایٹماسفیئر میں کلیکٹ ہو جاتا ہے، اس سے اسموک ہو جاتا ہے جو کہ سردیوں میں سانس لینے بھی مشکل ہوتے ہیں، ہم اس کو کم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم الیکٹرک وہیکلز کی طرف شفٹ ہو سکتے ہیں، ہم پبلک ٹرانسپورٹ کو ترجیح دے سکتے ہیں، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم سولر ونڈز، جو سولر انرجی ہے، ونڈ انرجی ہے، ہم اس کی طرف جا سکتے ہیں، ملٹیپل ویز ہے۔ پھر ایڈپٹیشن میں ہم آ جائے تو پھر ہم اس طرح سے کلائمیٹ چینج کو اڈاپٹ کریں کہ اس کے اثرات کم سے کم ہو جائے۔ فار ایگزامپل ہم ارلی وارننگ سسٹم انسٹال کر سکتے ہیں جہاں پہ جو رسک سب سے زیادہ ہو کہ گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ ہو یا کوئی کلاؤڈ برسٹ ہو یا کوئی دوسری جو ہے انسانیت کے لیے خطرناک چیز موجود۔ نقل مکانی کر کے یہی بات ہے، ایک بندہ اپنے گھروں میں سیٹل ہے، اب یہ اپنے گھر میں سیٹل ہے، کل کوئی آپ کو آ کے یہ کہے گا کہ یہ گھر چھوڑ دے، یہ کلائمیٹ جو ہے تھریٹ ہے اس کے لیے آپ کے اوپر، تو آپ یہ چھوڑ دیں گے؟ لوگوں کو اپنے زمین چھوڑ کے اپنے گھر چھوڑ کے جانا یہ آسان نہیں ہے۔ ہم نقل مکانی تو کہہ دیتے ہیں زبان سے کہتے ہوئے، یہ چھوٹی بات ہے، لیکن جب ہم اس کو عمل میں لانا ہے، ہم اس کو پریکٹیکلی ہم اس کو جب ایکسرسائز کرتے ہیں تب یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اتنے لوگوں کو جو آپ فرض کر لو کم سے کم 1 کروڑ لوگوں کو ہم نے کہیں اور شفٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کتنے ریسورسز لگیں گے، ہمارے جی ڈی پی کا کتنا حصہ خرچ صحیح ہوگا۔ بات۔ میں یہی کہوں گا کہ یہ صرف ایک کنٹری کی لڑائی نہیں ہے، یہ صرف کچھ لوگوں کی لڑائی نہیں ہے جو مونٹین ایریاز میں رہ رہے ہیں، ان کی لڑائی نہیں ہے۔ جو لوگ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں وہ مونٹین ایریاز میں رہ رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کا فرسٹ ویو کا شکار ہو رہے ہیں۔ جو سٹیز میں رہ رہے ہیں وہ تو ہم اس طرح دیکھتے ہیں، موبائل میں دیکھ کے کہتے ہیں او وہاں فلڈ آیا، یہ ہمارے لیے دیکھنے میں تو آسان ہے۔ جو وہاں پہ رہتے ہیں ان لوگوں کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے، کن کن چیزوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے کیا کیا ہیلتھ ایشوز ہیں، ہمیں اسے سمجھنا چاہیے۔ اپنے فیوچر کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، سیریس ہونا چاہیے، اور جو پولیٹیکل جو ہمارے اندر کیا کہتے ہیں اختلافات ہیں ان سب کو سائڈ پہ چھوڑ کے، سائڈ لائن کر کے ایک مسئلے پہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس پہ ہمیں ایک ہی لائن پہ آنا چاہیے اور مل کے اس پہ کام کرنا چاہیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ یہ صرف ایک ملک کی لڑائی نہیں ہے، یہ کسی ایک قوم کی لڑائی نہیں ہے، یہ پوری اوور آل دی گلوب جتنے قوم ہے، جتنے لوگ ہیں، ان سب کی لڑائی ہے، اور ہمیں سب کو مل کے اس پہ لڑنا چاہیے۔